کیا زیادہ حج کرنا دوسروں کی حق تلفی ہے؟ کیا حج ایک بار کرنا چاہیے یا بار بار؟ حج کا مخصوص کوٹا ہوتا ہے، جو بار بار حج کرتے ہیں تو ان کی وجہ سے دوسرے لوگوں جنہوں نے حج کبھی نہ کیا ہو ان کو ویزا نہیں ملتا۔ سید احسن امریکہ سے۔ دیکھیں، ایک آدمی کے بار بار حج کرنے سے دوسرے کو ویزا نہیں مل رہا تو یہ مینجمنٹ سے اس کا تعلق ہے۔ انتظامی چیزوں کو حکومت کنٹرول کرتی ہے، انفرادی طور پہ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں میرے پاس وسائل بھی ہیں، میں دوبارہ حج کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایسا نہ ہو کسی کو ویزا نہ ملے، تو کیا پتہ آپ کی وجہ سے کسی کو ویزا مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا، یہ ایک مبہم بات ہے۔ تو ان چیزوں کو حکومت کنٹرول کرتی ہے۔ تو سعودی عرب نے ایک قانون بنایا ہوا ہے، میرا خیال ہے کہ جس نے حج کیا تو 5 سال سے پہلے دوبارہ حج کرنے میں اس کے لیے مشکلات ہیں، واللہ عالم، پورے قانون میرے علم میں نہیں ہے۔ تو جب تک گورنمنٹ ایسی کوئی مینجمنٹ نہیں کرتی ہے، کوئی ایسا قانون نہیں بناتی، اس نے اجازت دی ہوئی ہے، تو آپ بھی جا سکتے ہیں، بے شک آپ ہر سال حج کریں۔ تو یہ اتنا اہم نہیں ہے کہ ہر سال حج کرنا دوسرے کی حق تلفی تو نہیں ہے، تو یہ سوال امپورٹنٹ نہیں ہے۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ مینجمنٹ سے جن چیزوں کا تعلق ہے وہ گورنمنٹ ہی فیصلہ کرے گی۔ تو جب گورنمنٹ کی طرف سے اجازت ہے تو اسلاف میں ثابت ہے، بہت سے لوگوں نے حج کیے ہیں، بہت دفعہ حج کیا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ سے 20 مرتبہ پیدل چل کے حج کیا ہے، 20 سال تک آپ حج کرتے رہے پیدل کوفہ سے۔ تو یہ اشکال تو وہاں بھی ہو سکتا تھا کہ ٹھیک ہے وہاں ویزے کے مسئلے نہیں تھے، لیکن کراؤڈ تو ہوتا تھا نا، کراؤڈ تو ہمیشہ سے رہا ہے حج میں۔ اب کوئی تعویل کرے کہ یار آپ نے ایک دفعہ حج کر لیا ہے، اب آپ دوبارہ جاؤ گے اور آپ جیسے سینکڑوں لوگ دوبارہ جائیں گے تو کتنا کراؤڈ ہوگا، دوسرے حاجیوں کو تکلیف ہوگی، لہٰذا ایک دفعہ کر کے آپ بیٹھ جائیں تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ تو یہ لاجک کوئی بنتی نہیں ہے۔ تو میں نے بتایا کہ جن چیزوں کا بھی مینجمنٹ سے تعلق ہے تو گورنمنٹ اس میں فیصلہ کرے گی۔ تو ہاں، یہ سوال بنتا ہے کہ جب آپ کے پاس اگر زیادہ پیسے نہیں ہیں اور آپ نے ایک فرض حج کر لیا تو بہت اماؤنٹ ایک حج میں خرچ ہوتا ہے، تو اتنا اماؤنٹ آپ خرچ کر لیں حج میں کہ آپ کے بچوں کے لیے مسائل کھڑے ہوں، ان کے لیے کھانے پینے کے مسائل، یا آپ کے محلے میں غریب بھوکے مر رہے ہوں اور ان کا آپ خیال نہیں کر رہے اور آپ پھر حج پہ حج کیے چلے جا رہے ہیں، اور غربت سے آپ کے اڑوس پڑوس میں یا آپ کے رشتہ داروں میں لوگ مر رہے ہوں، تو ایسے موقع پہ یہی ترغیب دی جاتی ہے کہ بھائی پھر ایک فرض حج جب آپ نے ادا کر لیا ہے تو آپ پھر ان کو فوکس کریں، یعنی جو آپ کے غریب غربا، آپ کے رشتہ داروں میں جو جن کے لیے مسائل ہیں، غربت ہے، وہ کھانے کے لیے ان کے پاس نہیں ہے، ان کا پیٹ بھریں پھر آپ۔ یہ شریعت اس کو زیادہ فوکس کرتی ہے۔ لیکن بعض مالدار ایسے ہوتے ہیں ان کو اللہ نے اتنا دیا ہے کہ ان کے لیے حج میں 15 20 18 لاکھ روپے کوئی ویلیو نہیں رکھتے۔ ان سے جب کہا جائے کہ یار آپ ہر سال نفلی حج کر رہے ہو تو اتنے پیسے غریب کو دے دو، تو وہ اس سے ڈبل پیسے غریب کو دے کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی وہ غریبوں کے ساتھ بھی تعاون کر رہے ہیں، ان کے لیے 18 20 لاکھ کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، تو وہ ہر سال حج کر لیں، اچھی بات ہے۔ جیسے حضرت حسن ہی کو دیکھ لیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بہت نوازا کرتے تھے ان کے اہل بیت میں ہونے کی وجہ سے، تو اللہ نے آپ کو بہت وسائل دیے تھے، تو آپ کی سخاوت بھی مشہور ہے کہ پورے پورے باغ آپ غلاموں کو بانٹ دیا کرتے تھے، باندیاں 100 باندیاں ایک وقت میں گفٹ کر دیا کرتے تھے، اور ہر سال حج پہ بھی پیسہ تو اس زمانے میں بھی بہت لگتا تھا حج پہ، بلکہ یہاں تک آتا ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حاجیوں کے جو سفر پہ جن مہمانوں کو لے کے جو حاجی ہوتے تھے ان پہ بھی بہت اکرام کیا کرتے تھے۔ تو جس کو اللہ نے اتنا پیسہ دیا ہو وہ ہر سال حج بھی کر سکتا ہے اور صدقات و خیرات بھی خوب کرے، لیکن جس کی محدود آمدن ہو اور ذرائع محدود ہوں تو اس کو مشورہ یہی دیا جاتا ہے کہ فرض حج بس ایک دفعہ کر لیں، اس کے بعد پھر اپنی دیگر ضرورتوں کو اور اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھیں کوئی غریب تو نہیں ہے، پھر اس کو فوکس کریں۔